بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ دیکھ بیٹا، میری بات سن، امی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آج شام ہی وہاں جانا ہے، انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خیال رکھنا کہ تیری بیوی کو کانو کان پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ خاموشی سے تیری شادی بھی ہو جائے اور چپکے سے تیری بیوی کی جائیداد بھی تیرے ہاتھ لگ جائے، اور یہی درست وقت ہے، کوئی بھی فیصلہ لو۔ نسیم بھائی ملک سے باہر گئے، ان کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ سب کچھ ہماری مٹھی میں آ جائے اور نسیم بھائی بھی ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میرے شوہر نے جواب دیا، لیکن امی، آپ کو کس طرح یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے مطابق ہو جائے گا؟ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ خاندانی دشمنی کی جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے دور تک دکھائی دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی کا صرف ایک فیصلہ خود کیا کہ گھر والوں کی مخالفت مول لے کر مجھ سے پسند کی شادی کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک تمہارا باپ زندہ رہا تمہارے دادا نے ہمیں 1 روپیہ تک نہیں دیا، اور غضب خدا کا اتنی بڑی جائیداد میں سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں دیا۔ تمہارے والد تو اسی غم میں دنیا سے چلے گئے، لیکن تمہارے چچا نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی ہمیں ہمارا حق دے دیتا، لیکن اس نے بھی نہیں۔ تمہارے باپ کو صاف جواب دے دیا کہ ساری جائیداد ابو جی نے اس کے نام کی ہے۔ میرے شوہر بولے، تو پھر امی آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی چچا کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی؟ میں تو ویسے بھی زوبیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میری ساس نے کہا، میرے بچے، یہی تو ہم دونوں میں فرق ہے، میں تمہاری ماں ہوں اور تم ابھی بچے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں بدلہ لیے بغیر سب کچھ اسی طرح جانے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے بھی نسیم بھائی کے دل پر کاری ضرب نہ لگائی تو میرا نام بھی شہناز بیگم نہیں۔ میں شاپنگ کے لیے قریبی مارکیٹ گئی تھی، گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ دروازہ کیوں کھلا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آنے لگی تو ساس کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر رک گئی۔ میری ساس کہہ رہی تھی، میری کوشش ہوگی کہ اگلے جمعے نکاح کی تاریخ مل جائے، اگر وہ نکاح کی تاریخ دے دیتے ہیں تو میں اگلے جمعے تمہارا نکاح پڑھا دوں گی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی کہ میری ساس کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر تو میرے شوہر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے امی؟ آپ کس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی؟ میری ساس اور شوہر دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں دوبارہ بولی، امی، مجھے بتائیں آپ کس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی؟ آپ بہزاد کی شادی کرانا چاہتی ہیں، لیکن بہزاد میرا شوہر ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے یا آپ کو بتانا پڑے گا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ بہزاد، تم مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ لوگ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، اب میرے پاپا ہی آپ لوگوں سے پوچھیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے پرس سے اپنا موبائل نکالا تو بہزاد نے میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھین لیا، مجھے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر چھت والے کمرے میں لے گیا اور بولا، تمہیں یہ اب بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ میری ساس خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ میں چلائی، کیا تم میرا قصور مجھے بتاؤ گے؟ میں نے بہزاد سے بولا، بہت جلد تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میری ساس نے چھت والے کمرے کا دروازہ کھولا تو بہزاد نے مجھے دھکا دے دیا اندر۔ میں نے کہا، بہزاد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میری ساس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، زوبیہ، وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، وقت کسی کا بھی نہیں ہوتا، سب کو موقع دیتا ہے۔ آج میرا وقت ہے اور میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے بڑھ بڑھ دھکا دیا اور وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرے شوہر نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ بہزاد، دروازہ کھولو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ بہزاد، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی لیکن میرے شوہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرا شوہر اور ساس دونوں نیچے جا چکے تھے۔ میں رو رہی تھی۔ میں کافی دیر وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی روتی رہی۔
میرا نام زوبیہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے والد ایک کاروباری شخص ہیں۔ شہر میں ان کے اپنے بزنس کی وجہ سے ایک پہچان ہے۔ میری ساس رشتے میں میری تائی بھی لگتی ہے۔ جب تک دادا زندہ رہے وہ تایا سے خفا خفا رہتے تھے۔ ماما بتاتی ہے کہ دادا تایا کی شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن تایا نے تائی کے ساتھ چھپ کر پسند کی شادی کر لی۔ تائی نے بھی تایا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور ان کے ساتھ آ گئی۔ تایا محبت کرنے والے شخص تھے۔ انہوں نے تو تائی کے ساتھ پوری وفا کی، لیکن دادا نے تائی کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ دادا خاندان میں سب سے بڑے تھے تو دادا کی تقلید کرتے ہوئے کوئی بھی تایا کے ساتھ اچھے مراسم نہیں رکھ پایا۔ اس کا گلہ تایا نے کئی موقعوں پر کیا تھا کہ پورے خاندان نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ دادا کے دنیا سے گزر جانے کے بعد میرے پاپا نے دوبارہ تایا کے ساتھ اپنے مراسم بہتر کیے۔ آخر دونوں سگے بھائی ہی تو تھے، تو کب تک ایک دوسرے سے ناراض رہتے۔ تائی نے آئے دن ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن تائی نے بہزاد کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ماما اس شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی، لیکن پاپا نے یہ رشتہ قبول کر لیا تاکہ بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ سے مضبوط ہو جائیں۔ بہزاد کے ساتھ میری شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا۔ شادی کا 1 سال تو بہت اچھا گزرا۔ مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ تائی نے اپنے دل میں کون سا زہر بھر رکھا ہے۔ نہ بہزاد نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ مجھے ان پر شک ہوتا، اور آج اچانک بہزاد اور تائی نے مل کر مجھ پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ نہ جانے یہ لوگ اب کیا کرنے والے تھے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ میں کسی سے کچھ رابطہ کر سکتی۔ پاپا بھی ماما کو لے کر انگلینڈ چلے گئے تھے۔ انگلینڈ میں پاپا کو بزنس کے حوالے سے کام تھا، اور وہاں پر پاپا اور ماما نے واپسی پر سعودی عرب جانا تھا عمرے کے لیے۔ عمرے کی وجہ سے ماما بھی پاپا کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کمرے میں بند تھی، یہاں میں کیا کر سکتی تھی؟ اچانک ایک چھپکلی میری گود میں آ گری۔ میں چیخیں مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اچھل کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ میں نے غور کیا تو وہ چھپکلی زخمی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو زخمی ہے، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی کچھ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل میں جگ پر پانی پڑا ہوا تھا۔ میں نے گلاس میں سے تھوڑا سا پانی ڈالا اور تھوڑا سا پانی چھپکلی کے آگے ڈال دیا، لیکن چھپکلی بہت ہی معمولی سی حرکت کر رہی تھی۔ شاید اسے بہت زور کی چوٹ لگی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ آخر میں نے ہمت کر کے چھپکلی کو پاؤں سے ہلایا۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ زمین پر چند کیڑے مکوڑے مڑے پڑے تھے۔ میں نے وہ اٹھا کر چھپکلی کے آگے پھینک دیے۔ چند لمحوں بعد ہی چھپکلی نے انہیں کھا لیا۔ میں نے تھوڑا سا اور پانی اس کے آگے ڈالا۔ کچھ دیر بعد وہ حرکت کرنے لگی اور دروازے کے نیچے سے باہر چلی گئی۔ میں نے شکر پڑھا کہ شکر ہے چلی گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا۔ میری ساس اندر آئی اور بولی، زوبیہ 2 دن بعد بہزاد کا نکاح ہے۔ اگر تم فرمانبردار بہو کی طرح بہزاد کی دوسری بیوی کو قبول کر لو گی تو سکھی رہو گی، ورنہ تمہارے لیے زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں حیرت سے ساس کو دیکھنے لگی جو رشتے میں میری تائی بھی لگتی تھی۔ میں نے کہا، تائی امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اچانک میں آپ کے لیے اس قدر ناقابل قبول اور ناقابل برداشت بن گئی ہوں؟ میری تائی بولی، زوبیہ، جانتی ہوں ماضی نے میرے دل پر کتنے گہرے زخم لگائے ہیں؟ نہیں جانتی، یہ سمجھ لو کہ اب ان زخموں کو بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چلائی، تو کیا آپ میرا دل چھلنی کر کے اپنے زخم بھریں گی؟ ہر دور میں کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی پڑتی ہے زوبیہ۔ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ قربان ہونے والا کتنا درد جھیل رہا ہے۔ سب اپنی دنیا میں مگن کسی کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کے مردہ جسم پر اپنی فتح کی تختی لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں اکثر سوچتی تھی کہ دادا نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دادا کو آپ کو بھی کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی جس کی بنا پر دادا جان نے آپ کو مرتے دم تک قبول نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی تائی میرے قریب آئی اور کھینچ کر مجھے تھپڑ رسید کیا اور بولی، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ اگر تمہارا دادا اور تمہارا خاندان مجھے قبول کر لیتا تو شاید آج میں ایسی نہ ہوتی، لیکن نہیں، تمہاری رگوں میں بھی سکندر شاہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم کیسے ان سے مختلف ہو سکتی ہو؟
یہ کہہ کر تائی واپس جانے لگیں تو میں نے کہا، جب پاپا واپس آ جائیں گے پھر آپ کیا کریں گی؟ تائی نے مجھے مڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر مت اپنا دل خراب کرو۔ تائی واپس چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں کمرے کی کھڑکی سے پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ ماضی میں تائی کے ساتھ ہو چکا ہے، تائی اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں اور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھے چارے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ شاید میں کسی حد تک ٹھیک بھی ہوں کہ دادا نے کسی وجہ سے ہی تائی کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو کیا معلوم، دادا نے اگر کھلے دل سے تائی کو قبول کیا ہوتا تو شاید وہ ایسی نہ ہوتی۔ یہی دکھ لیے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ ظلم کے بدلے میں ظلم اور ناانصافی کے بدلے میں ناانصافی کر کے معاشرے میں کبھی سدھار نہیں لایا جا سکتا۔ میری زندگی برباد کر کے تائی کو کون سا سکھ مل جانا تھا؟ یقیناً جو زندگی خود گزاری، جو زہر انہوں نے اپنے اندر جمع کیا، وہی زہر وہ بہزاد کے اندر بھی انڈیلتی رہی ہیں۔ اسی لیے وہ کتنی دلیری کے ساتھ اپنی ماں کے ہر صحیح غلط فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہزاد کی آنکھوں پر انتقام کی جو پٹی اس کی ماں نے بندھی ہے، وہ پٹی اترنا بہت ضروری ہے، اور تائی نے اپنے ارد گرد انتقام کے جو شعلے بھڑکائے انہیں بجھانا بھی ضروری ہے، تاکہ تائی کو اپنے ارد گرد سب کچھ صاف نظر آ سکے۔ بہزاد اور تائی کو سبق سکھانا پڑے گا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یا اللہ میری مدد کر، اللہ پاک غیب سے میری مدد کر، میرے لیے اپنے کسی نیک بندے کو وسیلہ بنانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے تائی اور بہزاد اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو واپس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی، زوبیہ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا، میری تو چیخ نکل گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے؟ وہ بولا، ڈرو نہیں، تم نے آج میری مدد کی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کب تمہاری مدد کی؟ باتیں مت بناؤ اور جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں، میں چھپکلی کی شکل میں یہاں آیا تھا، زخمی تھا، تم نے مجھ پر ترس کھایا، تم مجھے مار بھی سکتی تھی لیکن تم نے مجھے پانی پلایا، چند مرے ہوئے کیڑے مکوڑے میرے آگے رکھے تاکہ میں انہیں کھا سکوں۔ میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میں چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، یہ تم کیا کہانیاں سنا رہے ہو مجھے بتاؤ اندر کیسے آئے ہو؟ اسی وقت اس نارمل نظر آنے والے شخص کا قد لمبا ہوتا چلا گیا اور اس کا سر چھت سے جا لگا۔ وہ بولا، چاہوں تو تمہاری چھت کو بھی توڑ سکتا ہوں لیکن تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں نہایت خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے وہ گلدستہ میرے سامنے نیچے رکھ دیا اور بولا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ میں ایک جن ہوں اور تمہارے احسان کے بدلے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے یہ پھول تمہارے لیے ہیں۔ اگر میری ضرورت محسوس کرو تو سورہ جن کی تلاوت کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ جن دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو گیا اور پلک چپکتے ہی غائب ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری تھا، آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میں جنات ہوتے ہیں؟ میں نے تو صرف بچپن کی کہانیوں میں جنات کی کہانیاں پڑھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے حواس نارمل ہوئے، میں نے پھولوں کا گلدستہ اٹھا لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت اور فریش پھول تھے، خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ ان پھولوں کی خوشبو سے میرا پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میری ساس میرے لیے 2 بار کھانا لے کر آئی۔ شام کا وقت تھا، مجھے نیچے سے کچھ آوازیں آنے لگیں، لگتا تھا کہ مہمان آئے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک 2 دن بعد بہزاد کا نکاح کروانے والی ہیں۔ میرے پاس اب انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری ساس ہاتھ میں مٹھائی لیے ہوئے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، منہ میٹھا کر لو،
بہزاد کا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تائی یہ سب کر کے آپ کو کیا مل گیا ہے؟ تائی نے کہا زوبیا زندگی اسی کا نام ہے، کبھی تمہاری مرضی کبھی میری مرضی۔ تائی نے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا اور واپس چلی گئی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ تائی کیا ہمیشہ سے اتنی بے حس تھی یا اب ہو چکی تھی، لیکن اس بار تائی نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ مگر اب میں نیچے جا کر کیا کرتی؟ میرے لیے سب اجنبی ہو چکے تھے۔ بہزاد نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ زندگی کا خوشگوار سال جو ہم نے ایک ساتھ گزارا تھا، اس کا کسی نے ایک لمحے بھی لحاظ نہیں کیا۔ ایک لمحے کو ایسے لگا کہ جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں بے سدھ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یقیناً ماما اور پاپا نے بھی فون کیا ہوگا۔ نہ جانے تائی اور بہزاد نے انہیں کیا کہانی سنائی ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوئی تو نہ جانے دل میں کیا آیا۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ جن کی تلاوت ختم کی، وہی جن زیادہ حاضر ہو گیا اور بولا رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا شاید دل کو سکون مل جائے۔ وہ بولا سکون تو نہیں ملے گا، ہاں دل پر جو غم کی گر جمی ہے وہ دھل جائے گی۔ میں نے کہا کچھ غم عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ وہ بولا کسی اپنے کے مرنے پر اللہ نے 3 دن کا سوگ منانے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد کا سوگ تو پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ تمہارا شوہر تو ابھی زندہ ہے، تمہارا تو یہ سوگ منانا بنتا بھی نہیں۔ میں نے کہا تو پھر تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بولا اللہ نے ہر پریشانی کا حل پریشانی کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا تم میری مدد کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے میری ہچکیاں بند گئیں۔ وہ بولا کروں گا لیکن ایک شرط پر۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ بولا تم نے بالکل پرسکون رہنا ہے، کسی کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا لیکن میں خود کو نارمل کیسے رکھوں گی؟ جن زادہ بولا تم نے بس یہی کرنا ہے، باقی سب میں نے کرنا ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور بولی ٹھیک ہے میں پوری کوشش کروں گی۔ جن زادہ مسکرایا اور غائب ہو گیا۔ ویسے تو مجھے پہلے یقین آ گیا تھا کہ وہ جن ہے، لیکن وہ بار بار حاضر اور غائب ہو کر مجھے کیوں ڈرا رہا تھا؟ شاید اب مجھے بھی اس کے اس طرح آنے جانے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اسی لمحے کمرے میں آواز گونجی، بالکل ڈال لینی چاہیے۔ میں نے ڈر کے مارے دل پر ہاتھ رکھا اور بولی اللہ یہ جن تو بڑا تیز ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے سننے کی حس بھی تیز ہے۔ میں نے قرآن پاک رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو رہا تھا۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ تھوڑی دیر میں نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، نیچے سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی دل مضبوط کیا اور نیچے چلی آئی۔ میری ساس شوہر اور سوتن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکی پر میں نے ایک بھرپور نظر ڈالی، دکھنے سے چالاک نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا یہ واقعی چالاک ہے یا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میری تائی بولی آ جاؤ زوبیا، یہ کمل ہے، تم ہی ناراض ہو، ورنہ کمل کو تو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہنسی خوشی رہنے کے لیے تیار ہے، اب تم بھی ناراضگی ختم کرو۔ میں نے کہا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن صرف اتنی تنبیہ کروں گی کہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے شوہر کا سارا سامان اٹھایا، ڈرائنگ روم میں لا کر صوفے پر رکھا اور بولی میرا کمرہ اب سے صرف میرا ہے بہزاد، تم اپنا بندوبست کسی اور کمرے میں کر لو اور میں آخری بار کہہ رہی ہوں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ تائی نے کہا زوبیا یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بیٹا اس گھر کا مالک ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے اس کمرے سے بے دخل کرو؟ میں نے جواب دیا تائی امی شاید آپ بھول رہی ہیں تو آپ کو یاد کروا دیتی ہوں کہ یہ گھر میرے نام ہے، باہر جو گاڑی کھڑی ہے نا وہ بھی میرے نام ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ان کی ہنسی رکی تو وہ بولے 1 منٹ رکو زوبیا، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ بہزاد تائی کے کمرے میں گیا، چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 فائلز تھی۔ ان میں سے ایک فائل کھول کر دکھائی اور بولا یہ دیکھو تسلی سے پڑھ لو، پڑھی لکھی ہو نا، یہ گھر میرے نام ہی ہے، وہ تو ہم نے اس گھر کے جعلی کاغذات بنوائے تھے چچا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں ہر حال میں تمہارا رشتہ چاہیے۔ یہ تو ایک ٹرک تھی چچا کو شیشے میں اتارنے کی، اور دیکھو
چچا اس ٹرک میں پھنس گئے۔ اسی لمحے بہزاد نے مجھے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، زوبیہ، دادا کی ساری جائیداد ہڑپنے کے بعد بھی میں حیران ہوں کہ چچا یہ چھت بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بہزاد اس گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی طرح تمہیں زوبیہ کا رشتہ دیتا ہوں، لیکن نہیں، جس کے پاس جتنی دولت ہو اس کا لالچ اور بڑھتا جاتا ہے۔ پھر بہزاد نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور ہنستے ہوئے بولے، جی امی، وہ کیا کہتے ہیں، یہ دل مانگے مور۔ اور ہاں، یہ دوسری فائل دکھاؤں، یہ وہ گاڑی ہے جو باہر کھڑی ہے، یہ بھی دیکھو، یہ بھی اصلی پیپر ہے، یہ گاڑی بھی الحمدللہ میرے نام ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بہزاد نے وہیں سے چلاتے ہوئے کہا، زوبیہ، اب کرو فون چچا جان کو، انہیں بتاؤ کہ یہاں تم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں تمہارے لالچی باپ سے نہیں ڈرتا، تمہارے باپ نے کبھی میرے باپ کا ساتھ نہیں دیا۔ بولو، یہی تمہارا باپ ہے جو ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا رہا، میرے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تمہارے اس مہذب خاندان نے میری ماں کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ میری ماں ساری زندگی عزت بھری ایک نظر کے لیے تم لوگوں کی طرف دیکھتی رہی۔ اتنے میں کمل بہزاد کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بس کریں، آہستہ بولیں۔ بہزاد نے چلاتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ کیوں بس کروں؟ ہاں، میں بولوں گا، لعنت بھیجتا ہوں ایسے خاندان پر جہاں خاندانی رشتوں کا مذاق اڑانے کو اپنا فرض اولین سمجھا جاتا ہو۔ ساری زندگی میرا باپ محنت کرتا رہا اور یہ سب لوگ دادا کی جائیداد پر عیاشی کرتے رہے۔ یہ کہہ کر بہزاد نے صوفے سے اپنی جیکٹ اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بہزاد کے اندر ماضی کو لے کر اتنی محرومیاں چھپی ہیں، بلکہ وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ اب مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مجھ سے شادی صرف پاپا سے بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی۔ اگلے دن میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عصر کا وقت تھا کہ چوکیدار آیا اور بولا، بی بی جی، ایک عورت آئی ہے، زبردستی اندر آنا چاہتی ہے۔ تائی میرے پیچھے کھڑی تھی، بولی، کون ہے؟ چوکیدار نے کہا، غریب عورت ہے، کہہ رہی ہے بڑی بیگم صاحبہ سے ملنا ہے۔ تائی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا اندر آنے دو۔ چوکیدار جی اچھا کہہ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی اور آتے ہی نیچے بیٹھ گئی۔ تائی نے کہا، کون ہو تم اور کس لیے آئی ہو؟ وہ بولی، بیگم صاحبہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کام کی سخت ضرورت ہے، میرے بہت سارے بچے ہیں، شوہر میرا نشئی ہے، نہ جانے نشہ کر کے کہاں پڑا ہے، میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ میری ساس نے کہا، بہت سارے بچوں سے مراد؟ یہ سنتے ہی وہ زور سے بولی، نمک پارے اور شمی مارا۔ جو ہی اس نے یہ نام پکارے، ایک ایک کر کے پورے 9 بچے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ میں اور تائی آنکھیں پھاڑے اس کے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، میں پیار سے اسے نمک پارا کہتی ہوں، اور یہ، اس نے باقاعدہ ڈھونڈتے ہوئے کہا، کہاں گئی؟ ہاں، یہ میری بیٹی شمی مارا، پورے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر نمک پارے اور شمی مارا دونوں کو بلاتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب نے میری آواز پر حاضری دینی ہے۔ تائی نے پریشان ہو کر کہا، یہ سب کہاں رہیں گے؟ وہ بولی، ارے نہیں بی بی جی، انہیں تو میں صرف اس لیے ساتھ لائی ہوں کہ آپ کو یقین دلا سکوں کہ مجھے کس قدر کام کی ضرورت ہے۔ یہ تو گھر پر ہی رہیں گے، ایک کمرے کا ہمارا مکان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ گھر پر ان کی دادی بھی ہے ان کو سنبھالنے کے لیے۔ تائی نے کہا، اچھا، ان کو باہر بھیجو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے انہیں باہر بھیجا تو تائی نے کہا، تم بالکل اجنبی ہو رہے تو میں کیسے تم پر یقین کروں؟ اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑا شناختی کارڈ تائی کو پکڑایا اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھ لیں، چاہیں تو تھانے میں جمع کروا دیں۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ تائی نے چند لمحے سوچا اور بولی، کچن سنبھال لو گی؟ اس نے خوشی سے کہا، جی جی بالکل، جو کہیں گی وہ کر لوں گی۔ میں نے کہا، تائی امی آپ کیا کر رہی ہیں، ہم اسے نہیں رکھ سکتے۔ اجنبی عورت بولی، چھوٹی بیوی، میرا نام کرشمہ ہے اور کرشمہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ تائی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جاؤ۔ وہ بولی، میں تو یہیں رکوں گی اگر آپ چاہیں تو۔ میں نے کہا، تم یہاں رہو گی تو تمہارے 9 بچے کون سنبھالے گا؟ وہ بولی، ان کی دادی انہیں سنبھال لے گی، میں دن رات محنت کرنا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ تائی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح آ جاؤ، لیکن دھیان رہے کہ بچے نہ آئیں۔ وہ خوش ہو گئی اور بولی، بچوں کی طرف سے اب بالکل بے فکر رہیں۔ یہ سن کر میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے تو یہ کرشمہ بالکل ہی ٹھگ کرشمہ لگ رہی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے میں نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ اتنے میں کمل کچن میں آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، زوبیہ،
ہمارے لیے بھی ناشتہ بنایا ہے کیا؟ میں نے کہا میں کیا تمہاری نوکرانی ہوں؟ وہ بولی کیا ناشتہ صرف نوکر بناتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے ناشتہ صرف نوکر بنایا کریں گے یا اپنے لیے خود بناؤ گی؟ یہ کہہ کر میں نے اپنا ناشتہ اٹھایا اور کچن سے باہر چلی آئی۔ مجھے اس جنزادے نے نارمل رہنے کے لیے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا، لیکن اب وہ خود نہ جانے کہاں ہے، کب آئے گا۔ اتنے میں کرشمہ بھی وارد ہو گئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بولی چھوٹی بی بی میرا انتظار کر لیتی، میں خود آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مسکراتی کچن میں چلی گئی اور کنول سے کہنے لگی سب سے چھوٹی بی بی آپ بیٹھے، آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ کنول بولی اوہ سو سویٹ، تم کتنی اچھی ہو، بس اسی کی کمی تھی، گھر نہیں چڑیا گھر بن گیا ہے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کنول نے کہا زوبیا تم کچھ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا مجھے جنزادے کا انتظار کرنا چاہیے تھا یا خود ہی کچھ کرنا تھا؟ اتنے میں بہزاد اور طیب بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ میں اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ کرشمہ نے کہا چھوٹی بی بی کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے چلا کر کہا زہر چاہیے، یہ میرا گھر ہے، کیا مجھے یہاں آنے کے لیے تم سے پوچھنا پڑے گا؟ تائی نے مجھے پکارا اور بولی زوبیا غصہ تھوک دو۔ اتنے میں کرشمہ اس جنزادے میں تبدیل ہو گئی۔ اوہ، میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جنزادے نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جنزادہ دوبارہ سے کرشمہ میں تبدیل ہو گیا، یعنی جنزادہ کرشمہ کے روپ میں آ چکا تھا۔ اتنے میں کرشمہ جنزادے نے چائے کپ میں ڈالی کہ کنول چہکتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور بولی کرشمہ صاحب کی چائے مجھے دو، میں خود لے جاؤں گی۔ وہ چائے لے کر چلتی بنی۔ کرشمہ نے میرے کان میں سرگوشی کی اب دیکھنا۔ جیسے ہی کنول چائے لے کر بہزاد کے پاس پہنچی، چائے کا کپ ٹرے سے پھسل کر بہزاد کے اوپر جا گرا۔ اوہ یہ کیا کر دیا بے وقوف لڑکی، کہتا بہزاد کرسی سے کھڑا ہوا۔ کنول برے سے گھبرا گئی اور بولی ویری سوری بہزاد، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے۔ بہزاد چلایا کیا پتہ نہیں کیسے، پہلے ہی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ بہزاد یہ کہتا کمرے سے چلا گیا اور کنول پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے مسکرا کر کرشمہ کو دیکھا اور ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ آج رات کے کھانے پر کنول کی خالہ مدعو تھی۔ پتہ چلا کہ کنول کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی خالہ نے پرورش کی۔ کنول اپنی خالہ کے لیے زور و شور سے کھانے پینے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی۔ آخر شام کے ٹھیک 8 بجے کنول کی خالہ بھی تشریف لائیں۔ کھانا ٹیبل پر لگایا گیا۔ کنول کی خالہ نے تائی کو کہا کہ بھابھی زوبیا گھر کی بڑی بہو ہے، اسے بھی ہمارے ساتھ کھانا چاہیے، اسے بھی بلائیں۔ میں کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے رویے پر حیران تھی کہ کنول اور اس کی خالہ کے لیے میرا وجود کس قدر اطمینان بخش تھا۔ ان کے ایسے میٹھے لہجے میرے لیے نہایت پراسرار تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں میری ذات سے کوئی ٹینشن نہیں تھی؟ میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی اور بولی بڑی بہو کا آپ کو اس قدر خیال تھا کہ آپ نے اس پر اپنی بھانجی کو سوتن بنا کر لایا؟ کنول کی خالہ ڈھٹائی سے مسکرا کر بولی زوبیا بیٹا، ضد محبت میں ہوتی ہے، جہاں محبت نہ ہو وہاں ضد نہیں کرتے۔ بہزاد تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا، سامنے بیٹھا ہے، پوچھ لو۔ میں نے بہزاد پر نظر ڈالی اور بولی لیکن مجھے اپنے شوہر سے ابھی بھی محبت ہے۔ یہ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ کھانے کے بعد تائی اور بہزاد ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھنے لگے۔ کنول بولی امی جان خالہ کو گھر دکھا دوں؟ تائی نے کہا ہاں ضرور دکھاؤ۔ کنول اپنی خالہ کو لے کر چھت والے کمرے میں گئی۔ اتنے میں کرشمہ جنزادہ میرے پاس آیا۔ اس نے ایک ہتھیلی میرے سامنے کی تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ جنزادے کی ہتھیلی پر چھت والے کمرے کا اندرونی منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کنول اور اس کی خالہ چھت والے کمرے میں پہنچے۔ کنول نے دروازہ بند کیا اور بولی خالہ آگے کیا کرنا ہے؟ خالہ بولی یہ مکان جلد اپنے نام کرواؤ تاکہ میں اسے بیچ سکوں، ڈیلر سے بات کر لی ہے، سنا ہے زوبیا ماں باپ کے گھر سے اچھا خاصا سونا لائی ہے، اس کا پتہ کرو کہاں چھپایا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زوبیا ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، بہزاد سے کہو زوبیا کے نام پر جو پلاٹ ہے وہ اس سے لے کر تمہارے نام کرے۔ زوبیا اب تک اس کی محبت میں پاگل ہے، بڑی آسانی سے کام ہو جائے گا۔ کنول بولی لیکن خالہ زوبیا پلاٹ میرے نام کیوں کرے گی؟ خالہ نے کہا پاگل لڑکی، وہ تیرے نہیں بہزاد کے نام کرے گی، تو نے بہزاد سے اپنے نام کروانا ہے۔ کنول بولی اگر بہزاد نے انکار کیا تو؟ خالہ نے کہا تجھے کیا میں نے یہاں صرف انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ کام چند دن میں پورا کرنا ہے، سمجھ گئی؟ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو جائیداد کے کاغذات تیار رکھنا، میں آ کر لے جاؤں گی، جعلی کاغذات میں خود بنوا لوں گی۔ اتنے میں تائی کمرے میں آئی۔ کرشمہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سامنے سے ہٹا لیا۔ تائی نے کہا
کرشمہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کرشمہ بولی چھوٹی بیوی کے سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا دبا دوں۔ تائی نے کہا پہلے کچن کا کام ختم کرو، اچھا نہیں لگ رہا، پھر جو دل آئے کرنا۔ کرشمہ بولی ٹھیک ہے بڑی بیوی۔ یہ کہہ کر کرشمہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تائی بولی نسیم بھائی کا فون آیا تھا، میں حیران ہوں کہ تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموش رہی تو تائی چند لمحوں بعد چلی گئی۔ نہ جانے تائی اور بہزاد کیا کیا سوچ رہے تھے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ خود لا علم تھے۔ میں نے کمل کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کمل کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک میں کچن میں داخل ہو گئی۔ مجھے اچانک دیکھ کر کمل گڑبڑا گئی اور بولی اوہ زوبیہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں نے کہا کیوں، میں بھوت تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا کرشمہ کو کہہ دیتی، وہ تمہارے لیے چائے بناتی۔ وہ بولی نہیں، امی کے لیے بنائی ہے، دراصل میں اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اوہ اچھی بات ہے۔ وہ چائے لے کر تائی کے کمرے میں گئی۔ اسی وقت بہزاد بھی گھر آ گئے۔ کمل نے کہا آج دیر کر دی۔ بہزاد نے کہا بس کام بہت تھا۔ کمل بولی آپ کے ساتھ ضروری بات کرنی ہے، کمرے میں آئیں۔ اور بہزاد کمل کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ میں تائی کے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ تائی اتنی جلدی سو گئی۔ میں نے تائی کو ہلایا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کپ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، کہیں اس میں اس نے نیند کی دوا تو نہیں ملائی؟ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ 2 دن سے کمل اور بہزاد کے درمیان کچھ خاموشی تھی۔ کمل روز رات کو چائے میں نیند کی گولی ملا کر تائی کو سلا دیتی اور پھر کافی دیر تک بہزاد کے کمرے سے کمل اور بہزاد کے بحث کرنے کی آوازیں آتی۔ شاید وہ بہزاد کو اپنے پوائنٹ پر لانا چاہ رہی تھی اور بہزاد باتوں میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر چند دن بعد آدھی رات کا وقت تھا کہ کمل نے کہا خالہ آ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے تو یہاں بلایا ہے۔ تائی نے آج چائے بھی نہیں پی تھی، اسی لیے جاگ رہی تھی۔ رات کا 1 بجا کہ ایک گاڑی اندر آئی۔ نہ صرف خالہ بلکہ ان کے ساتھ 2-3 مرد بھی تھے۔ ہم سب حیران انہیں دیکھ رہے تھے۔ کمل نے کہا یہ خالہ کے رشتہ دار ہیں، خالہ کی طبیعت خراب ہے تو انہیں چھوڑنے آئے۔ کرشمہ بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ بہزاد نے کہا تو تم مجھے بتاتی، میں خود جا کر خالہ کو لے آتا۔ اتنے میں خالہ تینوں آدمیوں کے ساتھ اندر آ گئی۔ خالہ اور وہ تینوں آدمی اندر آتے ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ خالہ نے کہا دیکھو بہزاد، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا تمہیں دیا ہے۔ بہزاد نے کہا کیسا وقت خالہ؟ خالہ نے کہا صدقے جاؤں تمہاری سادگی کے، کئی دن ہو گئے کمل تمہیں سمجھا رہی ہے کہ گھر اس کے نام کر دو، لیکن تم بالکل تعاون نہیں کر رہے، اوپر سے سارے کاغذات بھی تم نے انڈر گراؤنڈ کر دیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تائی نے کہا شائستہ یہ کیا بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ خالہ نے کہا شہناز بیگم، تمہارے منہ سے تو تہذیب کا لفظ اچھا نہیں لگتا، تم تو خود بہو کی جائیداد ہڑپنے کے چکر میں ہو، تھوڑا سا میں نے لے لیا تو جائیداد کم تو نہیں ہو جائے گی، فکر نہ کرو، تمہاری بہو کے پاس بہت مال ہے۔ اتنے میں بہزاد نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک آدمی بولا بے فکر رہو، تمہارا چوکیدار ہمارا مہمان ہے اور ہمارے ایک بندے نے اسے اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ پوری تیاری سے آئے ہیں۔ اتنے میں کرشمہ نے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونکا۔ کرشمہ کے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ ان میں سے ایک بولا بھائی زیور میں لوں گا، دوسرا بھائی بولا پلاٹ میں لوں گا، تیسرا بولا اور یہ گھر میں لوں گا۔ یہ سن کر خالہ نے کہا ارے ارے کیا بات ہے، تم سب کچھ خود ہی بانٹ لوگے تو کیا میں یہاں بیٹھ کر جھنجھنا بجاؤں گی؟ کمل بولی اوئے، جتنا تم لوگوں کے ساتھ طے ہوا ہے اسے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا اتنے سے پیسوں کے لیے یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں۔ خالہ یہ دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ شہر کے بدماش ہو یا گلی کے آوارہ بچے جن کے ماں باپ کھو چکے ہیں؟ اتنے میں کرشمہ یعنی جنزادے نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کے سر پر تھپڑ مارا۔ اس نے کرشمہ کو دیکھا لیکن بجائے وہ کرشمہ کو کچھ کہتا، اس نے ساتھ کھڑے اپنے ساتھی کو تھپڑ رسید کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں کہکا لگا کر ہنس پڑی اور وہ دونوں آپس میں الجھ پڑے۔ خالہ چلائی اوئے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں جنزادے نے خالہ کے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھا، وہ ان سب کو لیڈ کر رہا تھا۔ وہ شخص اپنا پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ رونے لگ گیا اور پھر اچانک ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر کمل خالہ کے پاس آئی اور کہنے لگی خالہ آپ یہ کن پاگلوں کو اپنے ساتھ لائی ہیں؟ خالہ نے کہا مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں بہزاد ٹیبل سے موبائل اٹھانے لگا تو خالہ چلائی خبردار بہزاد یہ غلطی نہ کرنا، مہنگی پڑے گی۔
جن زیادہ جو کرشمہ کے بھیس میں میرے ساتھ کھڑا تھا اس نے گھور کر ان دو آدمیوں کی طرف دیکھا۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے تھے فوراً خالہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے خالہ کو دائیں بائیں سے پکڑا اور ایک بولا، تم کرو پولیس کو فون، ہم نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی کنول کے اوسان خطا ہو گئے۔ پیٹ کو پکڑ کر نیچے بیٹھا شخص چلایا، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ خالہ نے کہا، چھوڑو مجھے، لیکن وہ کسی طور خالہ کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ اتنے میں کنول بہزاد کے فون کی طرف لپکی۔ بہزاد نے کنول کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کنول اٹھی اور بولی، خالہ میں جا رہی ہوں، آپ ان پاگلوں کے ساتھ جیل جائیں۔ خالہ نے کہا، ارے کمبخت، مجھے کیا اکیلا چھوڑ جائے گی؟ جو ہی کنول دروازے کی طرف بڑھی ڈرائنگ روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کنول دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ کھلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کنول نے کہا، خالہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں بہزاد نے پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر تک پولیس بھی آ گئی۔ پولیس نے ان سب کو پکڑا اور تھانے لے گئی۔ کنول اور اس کی خالہ اور ان کے یہ ساتھی ایک گینگ کی شکل میں کام کر رہے تھے۔ میرے شوہر اور تائی جیسے بے وقوف لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں گھیرتے، بڑے طریقے سے ان کے گھر تک رسائی حاصل کر لیتے اور پھر سب کچھ لے کر رفو چکر ہو جاتے۔ بہزاد اور تائی کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن رحم دل جنزادے کی وجہ سے ہم لٹنے سے بچ گئے۔ پولیس انہیں پکڑ کر تھانے لے گئی۔ بہزاد نے شرمندہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، دھوکے کے سامنے ہمیشہ دھوکہ یا کھڑا ہوتا ہے۔ تائی بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن میں نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا۔ تائی کمرے سے آئی اور بولی، زوبیہ تم اپنا سامان اکٹھا کرو اور اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، تائی آپ کو ابھی تک نصیحت نہیں ملی کہ رات ہم لوٹنے سے بچ گئے؟ تائی نے کہا، میں کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ پورا دن گہری خاموشی سے گزر گیا۔ عصر کا وقت تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ فون کی دوسری طرف سے یہ آواز آئی، یہ بہزاد صاحب کا گھر ہے؟ میں نے کہا، جی میں ان کی مسز بات کر رہی ہوں۔ فون کی دوسری طرف سے خاتون بولی، میں سٹی ہاسپٹل سے نرس بات کر رہی ہوں، آپ کے شوہر بہزاد صاحب کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے تیمی کو آوازیں دی۔ تیمی جلدی سے نکل آئی اور بولی، خدا خیر کرے، کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے کہا، بہزاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جلدی ہاسپٹل چلیں۔ تائی نے کہا، ہائے اللہ، خدا خیر کرے۔ ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور ہسپتال پہنچے۔ بہزاد ایمرجنسی میں سیریس حالت میں تھے اور اتنی ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ میں نے اس سے بہزاد کی حالت کا پوچھا۔ وہ مجھے پرچی پکڑاتے ہوئے بولا، جلدی سے یہ دوائیں لیں اور دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر واپس ایمرجنسی میں چلا گیا۔ تائی جان نے پرچی میرے ہاتھ سے کھینچی اور بولی، مجھے دو، میں خود لے آؤں گی۔ وہ باہر کی طرف بھاگ پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں بھی تیز قدم اٹھاتی تائی کے پیچھے چل پڑی۔ ہم ہسپتال سے باہر میڈیکل سٹور پر آئے، ہم نے دوائیاں لی اور دوبارہ ہسپتال جانے لگے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک فقیر ہمارے سامنے آ رکا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی جن زادہ تھا۔ کہنے لگا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، سب ٹھیک ہوگا۔ تیمی جو مسلسل رو رہی تھی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تائی نے آنسو پونچھے اور بولی، بابا جی میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، آپ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ فقیر یعنی جن زادہ دوبارہ بولا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، سب ٹھیک ہوگا۔ تائی نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر ہاتھ جوڑے اچانک اور بولی، زوبیہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرا دل دکھایا۔ میں نے ماضی میں ہونے والے اپنے ساتھ تمام ناانصافیوں کا بدلہ تجھ سے لینا چاہا۔ دن رات انتقام کی آگ میں جل کر اپنی زندگی تباہ کی اور تیری بھی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اچانک تائی کو کیا ہوا؟ تائی نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، لوگو سنو، میں بہت ظالم ہوں، میں نے اپنی بھتیجی کے ساتھ ناانصافی کی، زوبیہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے تائی کے جڑے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ تائی صدمے سے آواز نہ کھو بیٹھے۔ تائی کی زندگی میں بہزاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یقیناً تائی نے مشکل زندگی گزاری تھی۔ اتنے میں تائی یہ کہتے ہوئے جنزادے کی طرف موڑی، میں نے دل سے معافی مانگ لی ہے، اب کیا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ لیکن جنزادہ وہاں نہیں تھا۔ تائی نے کہا، یہ کہاں چلا گیا؟ تم نے دیکھا زوبیہ یہ کہاں چلا گیا؟ ہمارے ارد گرد لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، تیمی اندر چلیں، ہم نے دوائی ڈاکٹر تک پہنچانی ہے۔ میں اور تیمی ہسپتال کی جانب چل پڑے۔ ایمرجنسی پہنچنے تک راستے میں کئی بار تائی نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا، زوبیہ تو نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اور میں نے ایک ہی جواب دیا،
جی تیمی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ہم نے دوائی ڈاکٹر تک پہنچائی۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی کے باہر آیا اور بولا، پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تئی خوشی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے بہزاد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہم گھر پہنچے۔ چند دن مزید گزر گئے۔ تائی سوپ لے کر بہزاد کے پاس آئی۔ میں نے کہا، بہزاد، اگر تم اب بھی یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو مجھے بتا دو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں خاموشی سے چلی جاؤں گی، اور جیسے ہی پاپا واپس آئیں گے دادا کی جائیداد میں جو بھی تمہارا حصہ بنتا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تائی نے کہا، زوبیہ، ہم یہ بات ختم کر چکے نا، تو پھر تم کیوں یہ بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، تائی امی، یہ بات ہم ختم کر چکے ہیں، لیکن بہزاد کے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتی۔ میرا خیال ہے ہمیں سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ بہزاد بولا، میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں سب بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے عورت بھی بڑی عجیب چیز بنائی ہے، وہ اپنے شوہر کی ایک محبت بھری نظر کے لیے سب کچھ بھلا دیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے بھی بہزاد کو دوبارہ پانے کی خوشی میں سب کچھ بھلا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔